لیکن اب صاحب سب لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید. آج کے اس ایپیسوڈ میں میٹ یور مینٹور میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ویل اسٹیبلش ٹیوٹر جو ہیں اکنامکس کے اور کیو ایم کے, اور آپ لوگ سب انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کے ہر دل عزیز ٹیچر ہیں اور آپ ان کی جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے اس کو نہ صرف بلکہ پسند کرتے ہیں بلکہ ایڈور کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. نارملی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے وہ بڑی یونیک ہے فرام دا ریسٹ آف دا ٹیچرس. اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر ہیں یہ اور بڑے ینگ, انرجیٹک اور پیشنیٹ ریگارڈنگ دی ٹیچنگ. لے جناب آئیے آپ کو ملواتے ہیں سر حسنان سے, ایچ ایم حسنان, حافظ محمد حسنان سے. آپ سب لوگ ملیں. جی سر, ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس سیشن کے لیے بلائے, انوائٹ کیا. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہماری اس انویٹیشن کو قبول کیا, آپ آئے, بڑا مہربانی. سر کیسا چل رہا ہے آپ کا اب تک کا ٹیچنگ؟ جی جتنی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹیچنگ اس طرح سے کی جائے کہ اسٹوڈنٹ اس کو پسند کریں اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے کہ کیسے اسٹوڈنٹ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کو ویل انڈرسٹینڈ کریں اور کیسے وہ اس کو پاس کر سکیں. ساری کی ساری ایفرٹ صرف اسی چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ کیسے ہم بینگ اے ٹیچر اسٹوڈنٹ کی زندگی آسان کر پائیں, کیسے وہ منیمم ٹائم کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر پائیں اور اس کو پروڈکٹیو آؤٹ پٹ یعنی کہ پاس کے رزلٹ پہ اس کے شکل میں وہ کیا کریں, اپنے پیپر کو سیکیور کر لیں. تو اسی کے لیے ہی ایفرٹ کی جا رہی ہوتی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے مسلسل کہ کیسے اس کو فردر ہم امپروو کریں اور اسٹوڈنٹ کے لیے ویلیو ایڈیشن لے کر آئیں. آپ کو دیکھ کے اکثر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اس جاب سے بڑا عشق ہے, ٹیچنگ سے. یو نو یو ریئلی لائک دا پروفیشن. یعنی کہ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کو اس پروفیشن میں ہونا چاہیے جو اس کو پسند ہو دل سے. آپ کو دیکھ کے, آپ کی انرجی کو جب دیکھ کے مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ کو بہت پسند ہے یہ پروفیشن, یو ریئلی لائک اٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب میں اس پروفیشن کو بہت لائک کرتا ہوں اور ٹیچنگ دل سے کر رہا ہوتا ہوں. مطلب اس کے لیے نا جتنی بھی ایفرٹ میں کر رہا ہوتا ہوں, میں کبھی بھی اس میں اپنے آپ کو ٹائر فیل نہیں کر رہا ہوتا, کبھی بھی اس طرح سے فیل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں تھک چکا ہوں اور مجھے آئی نیڈ سم ریسٹ. مطلب کبھی ایسے فیل نہیں ہو رہا ہوتا. اور جیسے اس میں بیٹھتے جا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ایڈور کر رہے ہوتے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سورس آف ایک انرجی اور آپ اس کو ایز انرجی آپ کو اور دل کرتا ہے کہ بندہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایفرٹ کرے اور ان کے لیے آسانیاں کریٹ کرے. مطلب مجھے اکثر اسٹوڈنٹ مل رہے ہوتے ہیں سر اور مجھے یہ کہتے ہیں لٹرلی, سر جب بھی آپ کو دیکھ رہا تھا بس اس روم سے اس روم میں جا رہے ہیں, اس روم سے اس روم میں جا رہے ہیں, تو کبھی آرام ہی کر لیا کریں. تو میں نے کہا بچوں جو بھی بس آپ کے لیے ہے اسی کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بالکل حقیقت ہے کہ میں اپنی اس ٹیچنگ پروفیشن کو انجوائے کرتا ہوں. ہاں, مجھے آپ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ بڑی ایفرٹ لیس ہوتا ہے, آپ کو تھکاوٹ کبھی نہیں ہوتی. آپ کافی زیادہ ماشاء اللہ لیکچر پڑھاتے ہیں پورے دن میں, لیکن آپ کو دیکھ کے کبھی لگا نہیں کہ آپ تھک گئے ہو. ینگ تو نیچرلی میں بھی ہوں ویسے ینگ, لیکن آپ کی انرجی کو دیکھ کے جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں ٹیچنگ میں. اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ یو لو یور پروفیشن. ایگزیکٹلی, آئی لو دس اے لاٹ. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بڑے اسٹوڈنٹ, آپ کو کیو ایم میں اور اکنامکس میں آپ کے بڑے فین ہیں. کیا خاص وجہ ہے اس چیز کی؟ کوئی خاص وجہ ہے کیا بات؟ اس کی خاص وجہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے, بس یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے ہیں اسٹوڈنٹ تک بات اتر جاتی ہے. اور اسٹوڈنٹ کو جب میں کوئی کنسیپٹ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں, میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بک سے ہٹا کر ایک سٹوری کریٹ کر دی جائے, ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی جائے جس انوائرمنٹ پہ رہ کر وہ کنسیپٹ سمجھ لے. مطلب آپ ریئل ٹائم لرننگ. بالکل ایگزیکٹلی. مطلب میری جتنے, فار ایگزامپل اگر میں کیو ایم کی ایگزامپل دوں تو کیو ایم میں اس طرح کی میتھڈولوجی یوز کر رہا ہوتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ایک مشکل سی چیز کو ایک آرام سے سمجھ لیتا اور بچہ پھر بعد میں ریئلائز کرتا ہے یار یہ چیز اس طرح سے بھی اتنی آسانی سے بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری اگر اکنامکس کی بات کی جائے تو ہر ایک کنسیپٹ کے ساتھ میں نے ایک سٹوری اٹیچ کی ہوتی ہے, ہر ایک کنسیپٹ کے ساتھ. تو وہ سٹوری آپ نے کوئی ٹرو سٹوری ہے یا آپ کی ڈرافٹ کردہ سٹوری؟ یہ تقریباً اس میں 70% ٹرو ہی ہوتی ہے, 30% آپ کو پتا ہے جو آپ کی آبزرویشن ہے. بالکل. سم ٹائم نا ہمیں کوئی کنسیپٹ سمجھانے کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے جس سے بات سمجھ آ جائے.
تو سم ٹائم وہ ریئلٹی بیس ہوتی ہے, سم ٹائم نہیں بھی ہوتی, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کو بات سمجھ لگ جاتی ہے. اور بچے تو اکثر یہ کہتے ہیں کلاس میں کہ سر آج آپ نے کون سی اسٹوری گھٹنے جا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں بچے اکنامکس پڑھ لو, اسٹوری سنتے ہیں نا میرے سے, تو بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور اس میں مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے کم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنی بات کو بچوں پر ڈیلیور کرنے کے. ایکچولی the storytelling, you create an interest, so you are actually a tutor cum storyteller. Exactly. تو زبردست. اور کیو ایم میں بھی کچھ اس طرح کی اپروچ آپ لے کے چلتے ہیں؟ کیو ایم میں اصل میں یہ کہہ لیں کہ کچھ بچوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ بھی پلے کیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب پہلے ایک ان کو جرنل چیز بتائی جاتی ہے کہ بچوں یہ کنسیپٹ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیبل ہوگا, اس طرح کے کوشچن سالو ہوتا ہے. پھر اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں یہاں پر کچھ میریکلس بھی ہیں, کچھ ایسی ٹیکنیکس بھی ہیں جو ود ان اے منٹ اب کوشچن کو آنسر تک پہنچا دیتی ہے. تو جب وہ ٹیکنیک شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں تو دا اسٹوڈنٹ میسمرائزنگ, سر کمال ہو گیا, زبردست ہو گیا, مطلب اس چیزوں کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے آبویسلی اس کے لیے بیک پہ ایفرٹ بہت ہے, ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے کافی ایفرٹ کیے, کیو ایم کو اس پیٹرن پر لانے کے, اکنامکس کو اس پیٹرن پر لانے کے لیے کہ کیسے بچہ ایزیلی اپنے سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرے اور اپنے سبجیکٹ کو انجوائے کرے, نہ کہ وہ ایز اے بکش نالج کے طور پر لے کے چل رہا ہو. مطلب اگر ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور بچے کا انٹرسٹ ہی نہیں بن پا رہا, بچہ اس کو سبجیکٹ کے طور پر لے رہا ہے, تو ٹیچر کو خود فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ سامنے والا جو میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا یہ بور ہو رہا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انٹرسٹ کریٹ کر کے اسٹوڈنٹ کو لے کے جائے, اس کو ریئل لائف کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے. بالکل ایسے نارمل روٹین لائف کے ساتھ سبجیکٹ کو کنیکٹ, وہ بہت ضروری ہے. ریئل لائف کے ساتھ جب تک اٹیچ نہیں کریں گے, اور اب تو ٹیکنالوجی کا دور آ گیا, اب تو ہم کہانیاں پیور فینٹیسی کہانیاں نہیں سنا سکتے. اب بچے کے پاس موبائل ہے, ٹیکنالوجی, بچہ ریئل ورلڈ میں ہے, تو ہمیں ریئل ورلڈ کے ساتھ لے کر ہمیں وہ کنسیپٹ بتانے جن کا تعلق ریئل ورلڈ کے ساتھ ہے. تو جب وہ بتا رہے تھے تو بچہ اپریشیٹ کر رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے یہ ایسا ہو رہا ہے دنیا. کنورٹ the theoretical concept into the practicality using your stories and all the stuff, your critical observations. بالکل. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا اسپیشل ان اکنامکس میں, کہ میں بچوں کو پورا روم پرووائڈ کرتا ہوں, پورا مارجن پرووائڈ کرتا ہوں کہ بچوں یہ کنسیپٹ ہے, آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہے آپ لاجیکلی میرے سے بات کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی میرے کنسیپٹ ہوتے ہیں سارے لاجیکل بیس ہوتے ہیں اور سارے ریئل ورلڈ میں ہوتے ہیں. یعنی کہ ہر ایک کنسیپٹ کے بعد ان سے میں یہی کہہ رہا ہوں کیا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا, کیا ہماری زندگی میں ہم ایسا بیہیو نہیں کر رہے ہوتے. دا اسٹوڈنٹ سیڈ سر ایگزیکٹلی وی آر جسٹ بیہیونگ لائک دس وچ یو آر ٹیلنگ. تو اس اسٹوڈنٹ کو اس اپروچ سے پھر اسٹوڈنٹ اس کو پسند کر رہا ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق ریئل لائف سے ہوتا ہے جو کہ بات سمجھنے میں ذرا ہیلپ فل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی اپروچ کو اگر ہم سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو صرف بک کے اندر باؤنڈ نہیں کرتے, آپ انہیں آؤٹ آف دا باکس کرتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں آؤ بک سے باہر آؤ, اس کو دیکھو انوائرمنٹ میں, اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ, اپنی آبزرویشن جو ہے اس کو یوز کرو اینڈ بیکم مور انالیٹیکل. تو یہ تو بڑی مطلب مزیدار ٹیکنیک ہے. یہ آپ نے خود سے ڈیولپ کی ہے یا سر ہر ایک چیز ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے. ایک نیچر میں چیز بھی ہوتی ہے اور ایک انسان اپنے ایکسپیرینس سے بھی سیکھتا ہے. تو یہ چیزیں نیچر پلس ایکسپیرینس کا کمبو ہے. مطلب میرے ہے بھی ہے نیچر میں بھی, اور میں نے ایکسپیرینس سے بھی سیکھا کہ دس از دی بیسٹ اپروچ ٹو ڈیلیور یور ویوز. اچھا, ایک اور بڑی بات جو بچے اکثر کرتے ہیں آپ کے بارے میں کہ جناب سبجیکٹ ہے اور آپ سر حسنین کی کلاس میں بیٹھ جائیں, بس آپ کا اتنا ہی کام ہے, آگے سر خود ہی سب کچھ کر لیں گے. یہ کیا اسٹوری ہے؟ نہیں, اس میں ایکسا بھی ایگزیکٹلی نہیں ہے. مطلب میں نے کچھ خاص ایسا میریکلس نہیں کرنا ہوتا, بس دو چیزوں پہ میرے پر فوکس ہوتا ہے. ایک بچے کو کنسیپٹ سمجھا دیا جائے, دوسرا میں بچے کو موٹیویٹ بہت کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اگر آپ کے ساتھ موٹیویٹ ہو جائے, آپ کی باتوں سے موٹیویٹ ہو جائے, جو کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائم نا وہ فینٹیسی کریٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ریئل لائف میں مجھے کیسے چلنا ہے. تو بینگ اے مینٹور, بینگ اے ٹوٹر, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو تھوڑا سا ریئلٹی کے بارے میں بتا دیا جائے. تو کنسیپٹ تو آسان کرنے ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور یہ تو پہلے دن میں بچوں کو بتاتا ہوں, بچے جو سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں نا اس کی ساری ذمہ داری ٹوٹلی میرے اوپر ہے. لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلو گے نا تو یہ شیورٹی ہے کہ انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ پڑھو گے ہی نہیں تو ایسا کوئی میں میریکل نہیں کرنے والا کہ آپ لوگ پاس ہو جاؤ گے. میری طرف سے 100% ہی ہوگا. اگر آپ کلاسز لیتے رہیں گے اور
کام ڈیلی کا کرتے رہیں گے, ہو ہی نہیں سکتا آپ فیل ہو جائیں. اور موسٹلی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے سم ٹائم نہیں بھی ہوتے, پھر آپ کو پتہ ہے ان کو صرف سیپریٹ ٹیکنیکس دی جاتی ہیں جو کہ ان کلاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں, تو اس سے بھی الحمدللہ پاس ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر لیکچر لے لیے جائیں تو بھی پاس ہو جائیں. اچھا, یہ ایک اور بات ہے, اکثر ٹیچر میں دیکھتا ہوں جو پڑھا رہے ہیں اس پروفیشن کے اندر, وہ زیادہ تر بچوں کو بڑا ڈرا دیتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. آپ کے منہ سے میں نے نہ ابھی سنا ہے نہ پہلے کبھی کہ جی مشکل, آپ کی ڈکشنری میں مشکل کا لفظ نہیں. اصل اگر کبھی آپ میرے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کریں نا اور پوچھیں کہ سر اپنے سبجیکٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, میں پہلے دن ہی جا کر اپنا سبجیکٹ پاس کروا دیا کرتا ہوں. کیوں ایم پڑھا رہا ہوں, کہتا ہوں بچوں سبجیکٹ آپ کا پاس ہو جائے گا. یعنی کہ ابھی ریسنٹلی بیچ کی بات کروں کہ پی آر سی میں آپ کو پتہ ہے 5 سبجیکٹ ہیں, تو فی الحال میں آئی ایم ٹیچنگ اکنامکس آن دیٹ پرٹیکولر بیچ. وہ سبجیکٹ ان بیچ میں یہ بات اتنی مشہور ہو گئی ہوئی ہے, ہم کالج میں صرف 4 سبجیکٹ پڑھنے آتے ہیں, اکنامکس پڑھنے نہیں آتے, پاس ہی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں یار 4 سبجیکٹ کی فکر کر لو, یہ تو پاس ہی ہے. تو میں پہلے ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں بچوں جو اکنامکس میں پڑھا رہا ہوں نا, یہ انشاءاللہ آپ کی پاس ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں گے اپنے سبجیکٹ کہ آپ کا سبجیکٹ آسان ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یو مین اٹ, آپ کو اس کو آسان بنانا پڑے گا. اور الحمدللہ آسان چل رہا ہوتا ہے, تو دیٹس وائی بچے کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں اور بچے سبجیکٹ کو ایزی ہی لے رہے ہوتے ہیں. وہ بے شک کیو ایم ہو, وہ بے شک اکنامکس ہو. ایک تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ آ جاتا, پھر اس کی بیک پر محنت ہوتی ہے اس ایفیکٹ کو ریٹین رکھنے کے لیے, تو بچہ فیل کرتا ہے نہیں یار یہ پاس ہو جائے گا, باقیوں کی فکر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ سبجیکٹ آسان ہے, سبجیکٹ آسان نہیں ہے, ایکچولی یو میک اٹ ایزی. بالکل ایسے the credit goes to you that you make the subject easy. Okay, very nice. یہ جناب آپ کے کیو ایم اور اکنامکس کے بارے میں آپ سب لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے, اس پروگرام کے تھرو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سر حسنین جو ہیں آپ کے, حافظ محمد حسنان, ان نے اس دفعہ بچوں کی بھرپور فرمائش پہ یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہی از کمنگ ٹو دا کیف. اور یہ کیف میں آپ سب کی ڈیمانڈ پر کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھانے جا رہے ہیں. اب تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ یو ڈیل ود دس سبجیکٹ نا, اٹس اے چیلنج ہے. جی حسنین سر, what you will do with the cost account? Sir, actually we have normally 3 accounting professional streams, that is CA, ACCA and ICM. ان تینوں فارمیٹس میں کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے, تو میں ان تینوں فارمیٹس کے کاسٹ اکاؤنٹنگ سے گزر چکا ہوں, اور ان تینوں فارمیٹ سے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں نے پڑھائی بھی ہوئی. تو آئی ہیو ورسٹائل نالج اینڈ ایکسپیرینس ہاؤ ٹو ڈیل ود کاسٹ. اور دوسرا بینگ کیونکہ کیو ایم پڑھاتے ہیں, نومیریکل سبجیکٹ وہ ہے, تو اس سے ریلیٹ کاسٹنگ میں زیادہ ہیلپ فل ہوگی. مطلب کاسٹ میں بہت ساری ایسی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے آرام سے شارٹ کٹ سے کرنی ہو سکتی ہے آسان سے. ایک یہ, دوسرا یہ, اگر کاسٹ ایک ایسا اکاؤنٹنگ سبجیکٹ ہے جو کہ باقی اکاؤنٹنگ فارمیٹ سے ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ اس میں سبجیکٹیویٹی ہے, اس میں کریٹیویٹی ہے, اور اس کریٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے بیک میں اکنامکس میں پہلے ہی بچوں کی بیس بنا دی جاتی ہے. بچوں آپ نے ہر ایک چیز خود سے سوچ, مطلب کیو ایم اور اکنامکس میں جو سے کہ کیو ایم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بیس بن جاتی ہے. دیٹس وائی یو چوز دی کاسٹ اکاؤنٹنگ. بالکل ایگزیکٹلی. So you are going to use your techniques of QM and economics in cost accounting. بالکل, ان دونوں کا کمبینیشن, ان دونوں کا ایفیکٹ کاسٹ میں نظر آئے گا اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ میں نے چیزیں ہی کچھ اس طرح سے بڑے دھیان سے آپ نے چوز کیا سبجیکٹ ہے. اصل میں وہ برج بن رہا تھا, تو میں چاہ رہا تھا برج ذرا بہترین بن جائے, تو دیٹس وائی آئی سلیکٹڈ کاسٹ. تو ان دونوں سبجیکٹ کو میں نے کاسٹ میں پورا اپلائی کرنا, خاص میں ڈیسیژن میکنگ میں, کیونکہ اکنامکس میں ہم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, کیو ایم میں ہائپوتھیسس میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, تو ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں بڑا ہیلپ فل ہوگا, اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں نارملی کوئی پرٹیکولر فارمیٹ نہیں ہے, کوئی کریمنگ نہیں ہے, دیر از نو کریمنگ ان دی کاسٹ اکاؤنٹنگ, یو نو. سی کریٹیویٹی ہے. اچھا, اس کریٹیویٹی کو سے اسٹوڈنٹ کے اندر انہینس کرنا. میں اکثر اسٹوڈنٹ کہتا ہوں بچوں آپ کو چیزیں پتہ ہیں, صرف مجھے تھوڑا سا لٹ اگنائٹ کرنا ہے, آپ کو چنگاری تھوڑی سی مجھے لگانی ہے, انشاءاللہ شعلہ آپ خود ہی بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کاسٹ اکاؤنٹ میں اسٹوڈنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور اگر اسٹوڈنٹ کو بیسک نالج اور کنسیپٹ کے اوپر فوکس کروا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کاسٹنگ کے فارمیٹ وہ اپنے طرف سے خود ہی بنا لیں. فارمیٹ کو اسپیسیفائڈ تو ہے نہیں ہے, صرف ان کو کنسیپٹ کے اوپر فوکس کروانا ہے. ایک دوسرا
اور اس کاسٹ اکاؤنٹنگ میں نارمل اسٹوڈنٹ کو ڈیسیجن میکنگ میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کہ کنسیڈر ٹو بی اٹس اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. تو اس کا میں نے اسپیشل ایک پورا ایک پلان بنایا سی ڈیسیجن میکنگ کے لیے کہ میں اپنے لیکچر کے اسٹارٹنگ میں ڈیسیجن میکنگ کا انٹروڈکشن ایک رکوں گا. لیکن ایک منٹ آپ کو یہاں پہ رکوں گا. اس کا مطلب آپ نے پورا ہوم ورک کیا کہ بچوں کو کس ایریا میں پرابلم ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے. بالکل ڈیسیجن میکنگ از دا مین ایریا. میں سارا آلریڈی اس کے اوپر ہوم ورک میں کرتا آ رہا ہوں اور میں کر چکا ہوں. مطلب میری طرح سے پوری تیاری ہے. مطلب میں یہ کہنا ہے کہ پورے ہتھیار لے کے میدان میں اتروں گا, ٹھیک ہے. اور اس میں اسٹوڈنٹ کی بہت ویلیو فشنگ ہوگی اور اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ان شاء اللہ تعالیٰ ویلیو ایڈڈ ہوگا. اچھا تو آپ بھی پیپر کو ہوا تو نہیں بنا دیں گے کہ آپ کاسٹ نہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کو جیسے بالکل وہی ٹیکنیک جیسے آپ اکنامکس کے بارے میں جو QM اور اکنامکس والی اسٹریٹجی ہے شروع دن سے ہی بچوں کی زندگی مطلب بچے اس میں بھی یہی سمجھیں گے ہم تین پیپر پڑھ رہے ہیں, 3 پیپر پڑھ رہے ہیں, کاسٹ تو پاس ہی ہے. بالکل ایسے ہی میری پوری کوشش ہوگی کہ کاسٹنگ ان کی جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے وہ ان کی آسان سے آسان رکھوں. تو اس کے لیے پلان بھی ہے. اچھا تو اس کی ڈیسیجن میکنگ کی بات کی تو آئی واز جسٹ شیئرنگ اے لٹل بٹ انفو ود یو کہ شروع میں کاسٹ جسٹ ڈیسیجن میکنگ کا جسٹ ان سے ایک کنسیپٹ ڈسکس کروں گا برڈ آئی ویو, تاکہ ڈیسیجن میکنگ نا اسٹارٹنگ سے اس کے ان کے مائنڈ میں آ جائے کہ یار ڈیسیجن میکنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اسٹارٹ دی سیشن ود دی ڈیسیجن میکنگ. جسٹ ناٹ اسٹارٹ, تھوڑا سا انٹروڈکشن دے کر, یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ 8 to 9th لیکچر میں ڈیسیجن میکنگ کا ایک برڈ آئی ویو دے دوں گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ڈیسیجن میکنگ ہی کاسٹنگ ہے. اس کے بعد میڈل آف دی لیکچر میں ڈیسیجن میکنگ کا پھر ایک میں نے بیسک سوال رکھا ہوا ہے. جسٹ بیسک, جیسے ڈیسیجن میکنگ کی بیسک کیلکولیشن آ جائے, جسٹ کہ وہ ڈیسیجن میکنگ سے ڈرے نہ کہ یہ نا یار ڈیسیجن میکنگ کیا چیز ہوتی ہے. مطلب اتنا ڈیسیجن میکنگ میں نے گزار دینا کہ وہ ڈیسیجن میکنگ جب فائنل ڈیسیجن میکنگ ایٹ دا اینڈ آئے گی نا وہ کہے گا اچھا یہ ڈیسیجن میکنگ ہے, اب ہمارا مائنڈ پہلے پہ وی آر ویل پریپیئرڈ بیفور دیٹ. تو اسی وقت کہ اسٹوڈنٹ میں کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا. اور جیسے کہ ڈیسیجن میکنگ کے اسٹارٹنگ والے لیکچر اس کے لیے میں نے ایک پوری ایک اسٹوری پلان کی ہوئی ہے. وہ پلان چلتا رہا آئی کاسٹ اکاؤنٹنگ میں بھی اسٹوریز آنے والی ہیں. آپ کی طرف تو انٹرسٹنگ ہوگی زیادہ, ضروری انشاءاللہ ریالٹی بیس ہوگی, انڈسٹری بیس ہوگی اور انشاءاللہ ریئل ٹائم ایگزامپلز آپ کیس اسٹڈیز لیں گے جس سے آپ کنسیپٹس جو ہیں اس کے تھرو آپ اسٹرینتھن کر سکیں. تو ان کو ایسا لگے گا کہ جناب وہ پریکٹیکل ریئل لائف میں کاسٹ اکاؤنٹنگ اپلائی کر رہے ہیں. جی ضرور انشاءاللہ. چلو بیسٹ آف لک آپ کو ان دا, میرا خیال میں جرنی تو نہیں کہنا چاہیے آپ کو, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا چیلنج آپ نے بالکل چیلنج ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بچے آپ کو جس طرح سے کاسٹ اپنا QM میں اور اکنامکس میں آپ کی توتی بولتا ہے, اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کاسٹ اکاؤنٹنگ میں بھی ایسے ہی آپ کو کامیابی دے. اور مجھے یقین ہے کہ بچے جو ہیں, چونکہ آپ کا جو بیسک اسٹائل ہے ٹیچنگ کا, میتھڈولوجی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے, اور اگر آپ اسی کو لے کے چلتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. اور کوئی بات آپ اپنے ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو بچوں کے ساتھ کرنا چاہیں, اینی تھنگ؟ فی الحال میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کاسٹنگ کے لیے آتے ہیں تو بالکل بھروسہ کریں, کیونکہ ٹرسٹ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکیں گے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, ہوپ فلی, کہ مائی اسٹوڈنٹ ول بی ان اے پوزیشن ٹو کوپ اپ آل دی کوسچن ریلیٹڈ ٹو دی کاسٹ ویری ایزیلی ڈیورنگ دی اینڈ الٹیمیٹلی پاس دی ایگزام انشاءاللہ تعالی. بیسٹ آف لک جناب, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بہت بہت شکریہ. لے جناب یہ تھے حافظ محمد حسنان, اور آپ جانتے تو آپ کو ان کو پہلے ہی تھے. ہم نے جناب ان سے گزارش کی کہ آئیں ہمارے پروگرام کے تھرو بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, تو انہوں نے ہماری گزارش کو ایکسیپٹ کیا اور یہ آئے. لے جناب آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی ٹیوٹرز اور مینٹور سے ملاتے رہیں گے, ان کی اپروچ کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے, سو دیٹ یو کین میک ٹائملی اینڈ وائزلی ڈیسیجنس, اور کس سے آپ نے پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کون سا ٹیچر کیسے پڑھاتا ہے, تو اس میں ہم آپ کو ہیلپ کر سکیں. اس پروگرام کا مقصد بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کلاس میں جا کے بعد میں پتہ چلے آپ کو ٹیچر کی اپروچ کا, سو اس پروگرام کے تھرو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویل انفارمڈ ڈیسیجن کریں, ٹیچر کو دیکھ لیں, اس کی اپروچ, اس کی میتھڈولوجی کو جان لیں, اور کلاس میں بیٹھنے سے پہلے وہ ٹیچر کو جانتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا پروگرام دیکھنے کا, ایپیسوڈ کے یہاں تک پہنچنے کا. تھینک یو, اللہ حافظ.